الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفاحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ کل کہہ دیجئے اے پیغمبر، تعالو تم آؤ، اتلو میں تلاوت کرو، ما حرم ربکم علیکم جو اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کیا ہے، اللہ تشرکو بہ شیئا اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کسی بھی چیز کو۔ آپ نے گزشتہ آیاتوں میں بھی اسی سلسلے کو سنا، اللہ رب العالمین اسی سلسلے کو آگے بیان فرما رہا ہے۔ جا بجا اللہ رب العالمین نے مشرکین کی مذمت کو بیان فرمایا۔ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو پھر وہ اپنی دنیا آخرت دونوں برباد کر کے بیٹھ جاتا ہے، دنیا آخرت دونوں تباہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ خواہ بت ہو، وہ خواہ کوئی دنیا کے درخت ہو، آگ ہو، ستارے ہو، یا چاند ہو، یا سورج ہو، یا جس چیز کی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ تم پوجا کرو گے یا کسی کو ٹھہراؤ گے تو یہ ساری اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے ہمسر اور ثانی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ یہ شرک ہے اور اس کا بہت بڑا وبال ہے، تمہاری دنیا آخرت دونوں اللہ رب العالمین برباد کر دے گا۔ فرمایا کہ وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتلاؤ جو بہترین عمل ہو، اچھا عمل ہو جس سے میں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی والدہ کا احترام کر۔ فرمایا کہ دوسری مرتبہ پوچھا کہ کون سا ایسا عمل ہے، فرمایا کہ اپنی والدہ کا احترام کر۔ تیسری مرتبہ پوچھا، فرمایا کہ اپنی والدہ کا احترام کر۔ چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اپنے والد کا بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آ، اس کے ساتھ بھی۔ فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور اپنی اولاد کو نہ قتل کرو بھوک کی وجہ سے، نحن نرزقکم وایاہم ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اور تم فواحش بے حیائی، برائی کی جمع ہے فواحش، تم بے حیائی کی طرف نہ جاؤ، ما ظهر منها وما بطن جو ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو۔ ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق تم کسی بھی جان کو نہ حق قتل نہ کرو جس کو اللہ رب العالمین نے حرام ٹھہرا ہوا، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے مسلمان کو قتل کرنا یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، کوئی بھی کسی بھی جان ہو، مسلمان نہ ہو، کافر بھی ہو، صرف 3 صورتوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے، وہ بھی حاکم وقت یا گورنمنٹ قتل کرے گی، انسان کو کسی ایسے بندے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب بندہ زنا کرے اور شادی شدہ ہو اس کو قتل کرنا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ دین اسلام سے مرتد ہو جائے، اس صورت میں انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بندہ جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، دین سے پھر جائے، تب بھی اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور جب بندہ کسی بندے کو قتل کرے قصاصاً، تیسری صورت میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی کوئی بھی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ فرمایا ذالکم وصاکم بہ یہ اللہ رب العالمین تمہیں وصیتیں کرتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے، سمجھاتا ہے بہ اس چیز کے ساتھ، لعلکم تعقلون تاکہ شاید تم عقل رکھو، اس کو سمجھو، اس کو پہچان لو، تمہاری دنیا آخرت سدھر جائے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔